بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ بچی کچی پی ٹی آئی پائن کھڈے لین لگی پی جے 3 ڈبہ اس کا گول ہو چکا ہے، سمجھیں بس اعلانات ہونے باقی ہیں۔ جو کہتے تھے کہ جناب ٹرمپ آئے گا تو لگ پتہ جائے گا، تو پائن انہوں لگ پتہ گیا جی، یہ پتہ لگنا مزید یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیا ہونے جا رہا ہے، میں اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ دیکھیں، شیر افضل مروت ایک ایسا نوجوان لیڈر ہے تحریک انصاف کا، ایک ایسا شخص ہے جو تحریک انصاف کی پہچان بنا۔ یعنی اس نے عمران خان کے بعد جو مایوس یہ تھے اپنا یوتھیے، انہوں نے پائن دسیا کہ جم کے باہر نکلو، وہ اپنے ایک خاص انداز سے وہ مارکیٹ ہوا تھے پائن میں دیکھیا کہ وہ جب یہاں پر آیا، یعنی یہ الیکشن تھا، یہ قصور کے پاس ملک احمد خان صاحب جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں، ان کے چچا وہاں سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے تھے۔ ان کا حلقہ اور بڑا پرانا حلقہ اور بڑا انہوں کا ووٹ بینک تھے، بڑے تعلق واسطے۔ آپ ابھی بھی ملک احمد خان کے اگر چیمبر میں چلے جائیں، وہ پائن بینڈ اتھا نہیں ہوتی، اتنے لوگ آئے ہوتے ہیں وہاں پر ملک احمد خان سے ملنے کے لیے اور کام کروانے کے لیے کہ انہیں گھر چلے جاؤ اتھے، وہ دفتر چلے جاؤ اتھے، وہ دوجے گھر چلے جاؤ اتھے، وہ بالکل جڑا نا بس فون ہی کری جا رہے ہوتا لوگ حالی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے گراؤنڈ پہ لوگوں سے رابطے ہیں، تو وہ پائن بڑا یعنی مقبول وہاں کا ایک خاندان ہے۔ اب اس کے مقابلے پہ تحریک انصاف کا جو بھائی تھی وہ امیدوار سی، تو یہ صاحب رات کے ٹائم وہاں پر گئے۔ خطرہ یہ تھا کہ گرفتار نہ ہو جائے، لہذا رات نو گیا۔ میں نے دیکھا وہاں پر لوگوں نے رپورٹس دیں کہ شیر افضل مروت کا نام سن کے پنڈا جو لوکی باہر آئے کہ شیر افضل مروت آیا۔ تو یہ اس بندے کی یعنی تحریک انصاف کے کارکن کے اندر مقبولیت کا پتہ دیتی ہے۔ میں صرف ایکچولی یہ بتانا چاہ رہا تھا۔ تو شیر افضل مروت صاحب جو ہے نا، وہ گراؤنڈ سے آئے ہوئے آدمی، جو شخص سڑک پہ کھڑی دہی بھلے دی ریڑھی تو چنے دہی بھلے کھا لے، کتے جناب نان چنے کھا لے، کتے حلیم کھا لے کھلو کے، جو عام آدمی میں جائے چائے پیے، اس کو پتہ ہوتا ہے۔ اور پھر جو الیکشن لڑ کے آتا ہے نا سر، وہ چیزوں کی جو اس کے اندر سینس ہوتی ہے نا، وہ کسی اور میں نہیں ہوتی۔ جڑے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے تجزیے کرنے لوگ نے، انہاں جو اور عام آدمی دے وچ بڑا فرق ہوتا ہے، بڑا گیپ ہوتا ہے۔ شیر افضل مروت کو پتہ ہے کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے، چیزیں جا کدھر رہی ہیں، اور ساڈے تے یہ پیڑا ویلا آیا یہ کیوں آیا۔ کل ایک ٹی وی پروگرام میں تھے شیر افضل مروت صاحب، اور وہاں پر انہوں نے ایک بڑی پتہ کی بات کی، اور پتہ کی بات انہوں نے یہ کی، انہوں نے کہا جتنا برا حال ہمارا ہوا ہے، یہ جو بھی آج حالت ہے پی ٹی اے کی، عمران احمد خان نیازی، ولد اکرام اللہ خان نیازی، حال مقیم اڈیالہ جیل، جتنا بھی پائنے تنے آیا یا جو بھی ساڈل ہو رہا ہے، یہ سارے کا سارا ان لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے جو کہ کی بورڈ واریئرز ہیں، اور جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، جو باہر بیٹھے ہیں، جو گالم گلوچ بریگیڈ ہے، وہ باہر بہ کے اتنے سوشل میڈیا تے جھوٹ، غلاظت، بکواس، غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرتے ہیں، اور اس کا اثر یہ آتا ہے کہ وہ تے باہر بیٹھے انہوں نے کوئی کر کچھ نہیں سکتے، اتنے جڑے ہوندے نے انہوں نے وہ ہتھے چڑھ جاندے نے اور وہ مدول کے رکھتا جاتا ہے۔ اس نے کہا عمران خان سے لے کر نیچے تک جتنے بھی لوگ ہمارے پکڑے جا رہے ہیں، یہ جو بھی معاملہ ہو رہا ہے، یہ سارے کا سارے جڑے باہر بیٹھے ہیں انہوں نے وجہ تو۔ اچھا، شیر افضل مروت صاحب کی یہ بات نا ایک حد تک درست ہے، میں آپ سے گزارش کروں۔ اب یہ وہ جو بات درست کتنی ہے غلط کتنی ہے، اس کو تھوڑی دیر میں ڈسکس کروں گا، مگر اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ شیر افضل مروت نے جب یہ بات کی تو اس تو بعد نہ پائن شیر افضل مروت نو پی گئے اے سارے جنے جڑے جنہیں دال آ کے بیٹھے سن نا، انہوں نے چھڑتا مریم نواز نو، انہوں نے چھڑتا نواز شریف، انہوں نے کوئی اور پاسے کوئی دھیان نہیں کیتا، وہ شیر افضل مروت نو پی گئے۔ اچھا، وہ کیوں پڑ گئے؟ 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ نوٹ کیجئے کہ یہ جو بڑے بڑے ان کے اکاؤنٹ ہولڈر ہیں، مثلاً صابر شاپر صاحب، مثلاً معید پیرزادہ، مثلاً وہ جو ہیں اپنا کیا کہتے ہیں راجہ مہدی تے راجہ عادل، اور بھی بہت سارے ہیں جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں، ان سب نے بلو ٹک والے ایکس لیے ہوئے ہیں، اور اگر آپ ان کو نوٹ کریں تو یہ سارے کے سارے تو ڈالر کما رہے ہیں، نوٹ کما رہے ہیں۔
اے ریٹنگ دے چکر پائن اے ساری درفتنیاں چھڑ دینا اتوں بیٹھ کے. دوسری وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے منہ کو خون لگ گیا ہوا. جو ان کے منہ سے یہ خون چھیننا چاہے گا, پانی واپس لے آنا چاہے گا, یہ انہوں پائی جان گے. تو وہ جو ہے آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا والا سین ہے. جو عمران خان نے ٹریننگ کی تھی وہ پائن ہوں وہ اپنی پارٹی دے گلے پئی. اب میں آپ سے گزارش کروں کہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ ایک حد تک درست ہے, لیکن اس سے اگلی بات یہ ہے کہ سر جب عمران خان یا یہاں کی جو پارٹی ہے ان کے بیانات کو اون کر لیتی ہے, اس کی تردید نہیں کرتی, اس کے بارے میں بات نہیں کرتی کہ پاجی اے ساڈا نہیں جے, اے ساڈا اتنا کوئی تعلق نہیں جے گا. شہباز گل ہے وہ امریکہ تو نس کے لنڈن بیٹھ کے اتنے ٹرمپ کی کمپین چلائی جا رہا ہے اور کہہ رہے ہیں ٹرمپ جدو آئے گا لگ پتا جائے گا تے بس وہ آ گیا تے بوئے کھل گئے. اے سابر شاپر جڑا اتنے بیٹھ کے وہ کری جا رہا ہے, کمپین چلائی جا رہا ہے. اچھا یہ ایسے لوگ ہیں یار, میں حیران ہوتا ہوں. کل اس شخص نے ایک ٹویٹ کیا آسما جہانگیر کا نام لے کر, اور جناب کہ اس کے جیتے گروپ نے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا. وہ سپریم کورٹ بار میں ظاہر آسما جہانگیر مرحومہ کے نام کے اوپر ایک گروپ ہے اور وہ ہر دفعہ جیتتا ہے. وہ بڑے جو ہے لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے والے لوگ ہیں. تو وہ جو ہیں انہوں نے ان کے جو صدر جیتے ہیں انہوں نے کوئی سٹیٹمنٹ دی ہوگی, اے ہن نا آسما جہانگیر دا نام لے کے وہ قبر دے وچ ٹچکرا کر رہا. یعنی شرم ہی نہیں آتی. جب آسما جہانگیر زندہ تھی تو اس طرح کے لوگ جو ہے نا یہ اس کو غدار کہا کرتے تھے. طرح طرح کے فتوے تھے جو یہ ان کے اوپر لگایا کرتے تھے. جو یوتھ یہ غلاظت بک سکتے ہیں نا وہ ساری کی ساری وہ انہوں نے آسما جہانگیر کے خلاف استعمال کی تھی. اب یہ اس کا نام لے کر اپنا جڑا نا دال آن ٹرے ہے. یہ اس طرح کے یہ لوگ ہیں کہ جتوں بھی پائن چوانی دوانی جو لبدی ہوئے پائن چھڑنی کوئی نہیں, پھڑی جاؤ بس. یہ ان کی ٹوٹل واردات ہے. اچھا اب جب تک عمران خان یا جو باقی لوگ ہیں جو بھی عہدیدار ہیں وہ ان کو ڈسون نہیں کریں گے کہ جناب اے ساڈا انہوں نے کوئی تعلق نہیں گا, تب تک جو وہ کریں گے سر وہ یہاں پر اس کو سمجھا جائے گا کہ یہ پالیسی لائن ہے. تو شیر افضل مروت کی بات اس حد تک تو درست تھی کہ ان کا پریشر آتا ہے, لیکن ایوی دے پوائنٹ ڈسون نہیں نہ کر دے. فواد چودھری صاحب ایک مدت سے یہ بات کہہ رہے ہیں جو شیر افضل مروت نے کل کی کہ یار ہے اتنے بیٹھ کے جو مرضی کہہ دیں بھگتنا سن پہنتا باز آئی ہو. اچھا فواد چودھری نے تو کون ہی نہ کرتا. فواد چودھری کا مسئلہ ہوا ہے کہ نہ تین میں نہ تیرہ میں نہ ٹوکری کے بیرہ میں. وہ بھائی صاحب تے کسی پہاڑے دے ٹکڑی نہیں رہ گئی. یعنی ان کو کسی جگہ پہ کنسیڈر ہی نہیں کیا جا رہا کہ وہ پی ٹی کے ساتھ ہے, وہ پی ٹی کے ساتھ نہیں ہے. چھڑ جو گیا سی پی ٹی تو اب دوبارہ گھسنے کی کوشش کر رہے لوگ, بوئے بند کر لے, اندر کو نہیں وڑن دیتا. تو یہ ان کی اس وقت کی صورتحال ہے. لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ شیر افضل مروت نے رول کے رکھ دی تحریک انصاف کا پورا جو ہے نا وہ منظر نامہ جو طاقت ہے نا وہ ساری دستی ہے. اور وہ ہوں شیر افضل مروت نو پہ جے تھے وہ شیر افضل مروت کی ٹیم انہوں نے پی جے. ٹویٹر کے اوپر یعنی ایکس کے اوپر ایک لمبی لڑائی جاری. اچھا میں آپ سے گزارش کروں کہ میں نے آپ سے کہا کہ بچی کچی پی ٹی آئی جڑی نا وہ ٹیٹ نبا گول ہے. میں نے پہلے آپ کو ایک مثال دے دی, دوسری مثال دینے لگا. یہ جو کہتے تھے نا کہ عمران خان وہ ٹرمپ آئے گا تو عمران خان بھی آ جائے گا, تو یہ سارا سین آپ سمجھ رہے ہیں نا. سر آج کا ایک واقعہ ہوا, وہ ایک اشارہ ہے. اب یہ 3 اشارے میں دینے لگوں. اگر کچھ سمجھدار ہے پی ٹی میں, ویسے تو بہت کٹ لوگ ہوتے سمجھدار پی ٹی کے اندر, لیکن باہر کیونکہ کلٹ ہے نا سر, یہ ایک خاص یعنی مسلک بنا ہوا ہے پی ٹی, ایک ہے اللہ معاف کرے. تو یہ وہ تحت چیزاں چلاندے نے. دوجی اکھ نہیں پہ کھول دے پڑی, دوجی اکھ کھولن دے سمجھ آئے. 2 اشارے میں 3 آپ کو اور دینے لگوں. وہ یہ ہے کہ ایک آپ یہ دیکھیں 5 لوگ 4 لوگ آج گرفتار ہوئے. اس میں عمر ایوب صاحب, اس میں جناب احمد خان بچر صاحب جو پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر, اس میں شبلی فراز صاحب جو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر, اور اس میں جیتی ہوئی پارٹی آفیشلی یعنی جس کو ڈکلیئر کیا گیا کہ یہ ایم این اے اس کے ہیں, وہ جناب سنی اتحاد کونسل, سوری یس میں نام بھول گیا تھا, سنی اتحاد کونسل جو ہے ان کے سربراہ حامد رضا صاحب, یہ چاروں لوگ آج اڈیالہ جیل گئے عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے. جیسے وہ گاڑی سے اترے پولیس نے پھاڑ لیا اور
کہا گیا پھر یہ خبر آئی کہ جناب دفعہ 144 میں ان کو گرفتار کر لیا گیا. اچھا ابھی جب یہ خبر آئی تو میں اس کو ولاگ کی تیاری کر رہا تھا, تو میں نے جو ہمارے پروڈیوسر ہیں ان سے میں نے کہا کہ یہ رہاؤ جڑے ہیں, کیونکہ دفعہ 144 کوئی ایڈا وڈا کیس نہیں گا کہ انہوں رکھا جائے, لیکن باہر پھر ابھی ولاگ شروع بھی نہیں کیا تھا تو وہ رہا ہو گئے. ٹھیک ہے, تو وہ ان کو گرفتار کر کے رہا کر دیے گئے. یہ سر جھٹکا دینا ہوں اصل میں, ہلکا جائے نا تنکا لانا کہ انج بھی ہو سکتا ہے, تو وہ تنکا لایا. پھر شیخ وقاص اکرم صاحب بڑے وہ دبنگ انداز میں گفتگو کرتے, ویسے وہ ہوگا بھائی جڑا نا بھی ایسے طرح دئیے. پہلے 3 سال پہلے تک اس کی ویڈیوز پڑی ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں, کلپ چلتے ہیں آج کل بھی, جو عمران خان کو وہ کہتے تھے. اب اسی جو ہے نا جذبے کے ساتھ, اسی ولولے کے ساتھ وہ عمران خان کو پتہ نہیں کی بڑھان ٹر پہ. تو یہ سیاسی لوگوں کے جو ہے نا اپنے اپنے ایک انداز ہوتے ہیں, طریقہ کار ہوتے ہیں جس کے تحت وہ آگے اپنی سیاست کرتے ہیں. تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے, توشہ خانہ 2, یہ سر اس کی آج جو ہے ضمانت لگی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, جائز صاحب چھٹی چلے گئے پائے, وہ نہیں آئے. پھر عمران خان کی برگت کی درخواست تھی 190 ملین پاؤنڈ والی, وہ بھی اگے چلی گئی. ٹھیک ہے, تو یعنی یہ میں آپ کو ایکچولی صرف اشارے دے رہا ہوں, میں آپ کو وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو ذرا عام آدمی یا ٹی وی چینلز کیوں کہہ لیں, مین سٹریم میڈیا اس کو اس طرح سے ڈسکس نہیں کر رہا. یہی رولا پائی رکھا سارے نے کہ ٹرمپ آ گیا تو عمران خان بھی آ گیا, ٹرمپ آ گیا تو عمران خان باہر آ جائے گا, ٹرمپ دی فون کال آنی ہے, ٹرمپ نے جناب کہنا ہے کر لو. میں حیران کہ یار اتنے اہم بڑے اینکرز, اتنی سیلریز لینے والے, وہ یعنی میں اگر ان کی سیلریز کا جو ایک اندازہ وہ بتانا شروع کروں یا میں ان کے نام بتانے شروع کروں تو لوکی کہنے کہ یار ہے کس قسم کے لوگ نے, کون لوگ نے, کتوں بڑے ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے اور پرائم ٹائم میں بیٹھ کر یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ٹرمپ کی کال جو کب آئے گی اور جب آئے گی تو کیا ہوگا. یار میں تو آپ سے گزارش کروں کہ پہلی بات یہ ہے کہ ٹرمپ کی کال آئے گی نہیں. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ ہے کہ یہ آ گئی اور یہاں سے عمران خان چھوٹ گیا یا اس کے کہنے کے اوپر کسی کی رہائی ہو گئی, معافی تلافی ہو گئی, تو اس کا مطلب پتہ کیا ہے کہ پاکستان کے اندر نہ کوئی قانون ہے, نہ کوئی عدالت ہے, نہ کوئی ریاست ہے, سب کچھ فارغ ہے, یہ بنانا ریپبلک ہے. اچھا ایسی کوئی صورتحال چونکہ ہے نہیں, مگر ہمارے دانشور بیٹھ کر صرف ریٹنگ کے چکر میں کہ عمران خان نہ بکدا ہے اور ساڈے ویوز بہتے آن گے تو ساڈی نوکری چلتی رہے گی, وہ اپنے ملک کو اس حد تک ذلیل کر رہے ہیں کہ بندہ کی کرے یار. نہ شرم ہے نہ حیا ہے. وہ پی ٹی نے تو لتی چڑھی ہے ہی کوئی نہیں, نہ سیدھے سر تو نہیں, جڑے باہر بیٹھے نا انہوں نے. اچھا علیمہ خان نے صرف کہا کہ جی ٹرمپ ساڈا اب ہے, وہ ساڈے لیے کیوں کال کرے گا. ٹھیک ہے, یہ صرف علیمہ خان نے یہ بات کی, باقی کسی کو یہ سوچ ہی نہیں آئی. میں حیران, فواد چودھری جیسا بندہ کہہ رہا ہے ٹرمپ کے بڑے تعلقات ہیں عمران خان کے ساتھ. یار یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے کہ اگر ٹرمپ کی کال یا کسی بھی غیر ملکی صدر کی, مطلب ٹرمپ ہوئے, مودی ہوئے, ٹونی بلیئر ہوئے, کوئی ہو, اس کی کال کے اوپر اگر پاکستان کی ریاستی پالیسی تبدیل ہو جاتی ہے, اگر پاکستان کا قانون جو ہے وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے, تو سر یہ تو بہت سیریس میٹر ہے, ایک کال آنوں زیادہ سیریس میٹر ہے. لیکن ٹرمپ نو اپنے ایڈے رولے پے جے کہ وہ جو ٹرمپ کے آنے کے اوپر ٹول ٹمکے کر رہے سن, لڑیاں پا رہے سن نا, وہ مئید پیر زیادہ ٹائپ لوگ جڑے نے. اب انہی کا اگر آپ ایک ولاگ دیکھ لے, دسیا ہے سی این این کی رپورٹ ہے اصل میں وہ, کہ ٹرمپ نو کیڑے لالے پہ, 26 نومبر کو ٹرمپ کو سزا ہونی, یعنی سزا کنفرم ہونی, یہ بات طے ہے. ٹھیک ہے, اب وہ جیل جان والی سزا ہونی ہے یا صدارتی محل چ رہنے والی ہونی ہے, سزا کنفرم ہونی.
ٹھیک ہے. اس تو بعد نویں کی صورتحال بنے گی. تو امریکہ کے اندر بڑی دلچسپ صورتحال اس وقت چل رہی ہے. بہر اس پہ پھر کبھی بات کریں گے. لیکن اصل میں جتنی میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں یہ اس بات کا ایک اشارہ ہے کہ جناب یہ جو تحریک انصاف ہے نا جنی بھی رہ رو گئی ہے کہ بھی ٹین ڈبہ گول ہون جا رہا ہے. سنبھل جاؤ, سمجھ جاؤ, اس طرح سے چیزیں نہیں چلیں گی. ٹرمپ دی کال آوے, ٹرمپ دی کال نہ آوے, ٹرمپ پاویں ٹر کے آپ آ جائے بہو جی. یہ ذہن میں کلیئر کر لیں بات کہ چیزیں یہاں پر قانون کے مطابق ہی چلنی ہیں. اسٹیبلشمنٹ کسی کے دباؤ میں آنے کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی تیار نہیں. وہ ایک شعر مجھے یاد آ گیا, آخر میں آپ کو وہ شعر سنا دوں کہ ایک اشارہ ہے آفات ناگہانی کا, ایک اشارہ ہے آفات ناگہانی کا, کسی جگہ سے پرندوں کا کوچ کر جانا. اے باہر 5 جنے پھڑے گئے سن, 4 جنے تے پھر چھٹ گئے نے. اے اشارے نے, کچھ اشارے میں نے باقی بھی دے دیے ہیں, باقی دا حساب تسی آپ ڈالو. فی الوقت اتنا ہے, ملتے اگلے ملاقات.